کلپ نمبر 1694۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قلم کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ قلم کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ قلم نام رکھنے کی وجہ، اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قلم رکھا گیا۔ اس سورت کا ایک نام سورہ نون بھی ہے، اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت کی ابتدا میں مذکور حرف نون کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ قلم کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور ان کے عظیم مقام کو ظاہر فرمایا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کافروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں مجنون کہا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ذکر کر کے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار کے اس الزام کی نفی فرمائی۔ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے انتہا اجر و ثواب ملنے کی بشارت دے کر تسلی دی، اور ان سے فرمایا کہ بے شک تم عظمت و بزرگی والے اخلاق پر ہو۔ اس کے بعد مجموعی طور پر کفار کے 16 اور جس کافر نے گستاخی کی اس کے 10 عیب بیان کر کے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ نمبر 2، کفار مکہ کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال بیان کی گئی کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور حقداروں کو ان کا حق نہ دینے کا عزم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور انہیں بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرے اور اس کے حکم کی مخالفت کرے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ ہوش میں آئیں اور اپنا انجام خود سوچ لیں کہ دنیا کی سزا اتنی دردناک ہے تو آخرت کی سزا کیسی ہوگی۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ کافروں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان اور کافر ایک جیسے ہیں، اور اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ نمبر 4، حشر کے میدان میں کفار کی ذلت و رسوائی بیان کی گئی، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے اور ہر حال میں حکم الہی کے انتظار و پیروی کرنے کی تلقین کی گئی، اور اسی سلسلے میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 5، اس صورت کے آخر میں کفار کے حسد و عناد کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے شرف کا باعث ہیں، تو ان کی طرف جنون کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ سورہ ملک کے ساتھ مناسبت، سورہ قلم کی اپنے سے ماقبل سورت ملک کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے علم کی وسعت کے دلائل بیان فرمائے، مرنے کے بعد مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت فرمایا، مشرکین کو دنیا و آخرت کے دردناک عذاب سے ڈرایا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت کے بعد اٹھائے جانے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانے کی ترغیب دی۔ اور سورہ قلم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائے گئے الزامات کا بڑے پرجلال انداز میں جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ ترجمہ، نون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے مراد لوگوں کی دینی تحریریں ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے فرشتے لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے بنی آدم کے اعمال کے نگہبان فرشتوں کا لکھا مراد ہے، یا ان فرشتوں کا لکھا مراد ہے جو لوح محفوظ سے عالم میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اپنے صحیفوں میں لکھتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس قلم سے وہ قلم مراد ہے جس سے لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ یہ نوری قلم ہے، اور اس کی لمبائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اور ان کے لکھے سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا مراد ہے۔ اس قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے ہیں، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا لکھ۔ وہ عرض گزار ہوا، اے میرے رب عز و جل، میں کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا، جو کچھ ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا سب کی تقدیر لکھ دے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا، قیامت تک جو چیزیں ہوں گی سب کی تقدیریں لکھ